السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ دوستو، ہم ایک بار پھر فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ہمراہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم نے شیخ کو ایک مرتبہ پھر زحمت دی ہے اور الحمدللہ شیخ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے شیخ سے گفتگو کی تھی اور خاص طور سے عربی اردو کتابوں کے بعد انگریزی کی کن اہم کتابوں کا مطالعہ شیخ ضروری سمجھتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی اور محسوس یہ ہوا تھا کہ اس گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ انگریزی کی بہت ساری اہم کتابیں جن کو شیخ ریکمینڈ کرتے ہیں، شیخ کی تجویز ہے کہ انہیں پڑھا جانا چاہیے، ان پہ گفتگو نہیں ہو پائی تھی۔ ہمارے بہت سارے احباب کا بھی مطالبہ تھا اور الحمدللہ ہمیں محسوس ہوا کہ اسے کنٹینیو کرنا چاہیے، تو آج ہم ایک مرتبہ پھر شیخ کو اس سلسلے میں زحمت دے رہے ہیں اور ہم شیخ کے انتہائی درجے میں شکر گزار ہیں کہ آپ اتنا قیمتی وقت ہم طلبہ کے لیے نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم رکھے اور ہمیں حسن استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ، اس سے پہلے ہم لوگ لگاتار اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، انگریزی کی بہت ساری کتابوں کا ذکر آیا تھا الحمدللہ، اور محسوس ہوا تھا کہ اس سلسلوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اب وہ کون سی کتابیں ہیں جن کی طرف آپ کی نگاہ جاتی ہے؟ اس دن تو ایک کتاب پر ذرا تفصیلی گفتگو ہوئی، اس لیے کچھ جو اہم کتابیں تھیں میری نظر میں تو ان کا ذکر نہیں آیا، تو اس مجلس میں انشاءاللہ چاہتا ہوں باقی کتابیں کچھ ذکر کروں، اور بھی اگر کچھ آپ چاہتے ہیں انگریزی کے علاوہ بھی تو ان کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے وہ اسلام کے تعلق سے یا ہندوستان کے تعلق سے یا عربی زبان و ادب کے تعلق سے جو انگریزی میں کتابیں ہیں، چاہے مستشرقین کی ہوں یا مسلمانوں کی۔ تو آج میں گفتگو کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، ایک کتاب ہے آرنلڈ کی، تھامس آرنلڈ۔ ان کی ایک کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام، اسلام کی اشاعت کیسے ہوئی، اور یہ کتاب اس نے ہندوستان میں لکھی تھی، علی گڑھ میں جس وقت وہ تھے پروفیسر۔ 1896 میں پہلا ایڈیشن چھپا تھا، اس کے بعد اور بھی کئی سال کے بعد 16-17 سال کے بعد اس کو ریوائز اس نے کیا۔ تو پریچنگ آف اسلام میں اس نے مطلب یہ کیا ہے کہ اسلام کی اشاعت کس طرح سے پرامن طریقے سے ہوئی، اس کی تفصیل بیان کی جائے پوری دنیا میں۔ تو اس نے تقریباً 13-14 چیپٹر میں پہلے اس نے ایک تمہید باندھی تھی، اس کے بعد پھر مشرقی ممالک میں کس طرح سے اسلام پھیلا، یعنی اس جزیرہ عرب کو اگر آپ شمار کرتے ہیں کہ سینٹر میں ہے تو اس کے مشرق میں، یا جیسے عرب ممالک میں سیریا ہے یا عراق ہے، یا اس طرح سے پھر چلے جائیے مشرق میں، تو مشرقی ممالک میں کیسے پھیلا اس کا ذکر اس نے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایران اور فارس میں کیسے، اس کے بعد ہندوستان میں کیسے، اور یہاں تک کہ تبت چین تک چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب میں اسلام کیسے پھیلا، تو اب یہاں افریقہ میں کیسے پھر پھیلا، اس کے بعد پھر اس سے آگے یورپ میں کیسے۔ تو اس نے سارے ممالک میں اسلام کے اشاعت کی داستان بیان کی ہے، اور بڑی حد تک اس نے اپنے جو مصادر مراجع استعمال کیے تھے انگریزی کے، یا جو اس زمانے میں مسلمانوں نے غیر مسلمانوں نے لکھے تھے، یا مختلف گزیٹیئر جو مختلف اس کے ہو۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ چیپٹر جو ہے وہ ہندوستان کے تعلق سے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس نے جنوبی ہند میں، پھر شمالی ہند میں کس طرح سے اسلام کی اشاعت ہوئی اور کون کون سے عوامل ہیں، بلکہ اس نے جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہمارے مغربی مصنفین ہیں وہ اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلا ہے اور قتال کے ذریعے پھیلا ہے یا جبر و اکراہ کے ذریعے پھیلا ہے، اس کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2-4 واقعات ان کو مل جاتے ہیں، اسی کو دہراتے رہتے ہیں، اور وہ غیر مسلموں پر کس طرح ظلم ہوا، کس طرح سے زبردستی ان کو تبدیلی مذہب پر مجبور کیا گیا۔ تو اس طرح کے اکا دکا واقعات ہیں، ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی عمومی ظاہرہ تھا۔ عمومی طور پر وہ اسلام جو ہے پرامن طریقے سے، سلمی طریقے سے دعوتی مذہب ہے۔ شروع میں اس نے لکھا ہے مقدمے میں کہ مذاہب جو تقریباً مشہور مذاہب ہیں، تو 2 طرح کے مذاہب ہیں۔ ایک ہے ایسے جو غیر دعوتی مذہب، جو اس مذہب کو پھیلانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، جیسے یہودی مذہب یا ہندو مذہب یا زرتشتی مجوسی مذہب، اور لیکن اس کے مقابلے میں وہ مذاہب کہ جو پھیلاتے ہیں دعوتی کا مشن ان کے ہاں ہے اس کا، تو وہ اسلام ہے، کرسچینٹی ہے یا بدھ مت ہے، تو اس میں ایک پھیلانے کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ وہ ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اسلام کی اشاعت سے متعلق اس نے کہا کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ مشرق و مغرب میں پھیلا ہو،
اور اس کی داستان اس نے بیان کی. کہا کہ یہ کتاب میں نے اسی لیے لکھی ہے کہ یہ بتاؤں کہ یہ عام طور پر جو تصور کیا جاتا ہے کہ اسلام فوج کشی کے ذریعے یا صرف قتال کے ذریعے یا یعنی جبر و اکراہ کے ذریعے پھیلا ہے، وہ درست نہیں. اور اس میں جو خاص طور پر جو ہندوستان کا چیپٹر میں نے خاص طور پر پڑھا ہے اور دوسرے چیپٹر پر ایک نظر ڈالی تھی، تو ہندوستان میں اس نے جنوبی ہند میں اور شمالی ہند میں کس طرح سے کیا اسلام کی اشاعت ہوئی اس کی تفصیل بیان کی. اچھا، اس میں اس نے جس زمانے میں وہ علی گڑھ میں تھے تو علی گڑھ میں وہ شبلی سے بڑی مدد لی. انہوں نے ابتدائی تاریخ کی، ان کا شکریہ بھی اس میں ادا کیا ہے. اس وقت وہ بھی وہاں پروفیسر تھے. اور یعنی مجموعی طور پر یہ کتاب نسبتاً مطلب دوسری کتابوں کے مقابلے میں اچھی ہے. مگر اس پر ایک تبصرہ سنیے مولانا فراہی صاحب. فراہی کا تبصرہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تالیف کا مقصد کیا ہے ان کے. کہا کہ اس کتاب کی تالیف کا مقصد آرنلڈ کے یہ تھا، جو کہ شبلی نے دیکھیے مدد کی ہے سب کو. تو فراہی یہ کہتے ہیں کہ اس کی تالیف کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے روح جہاد و قتال ختم کر دیا جائے. یعنی ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ بس پرامن طریقے سے دعوتی تبلیغی کام کرتے رہیے صوفیہ کے ذریعے اور دوسرے جو مختلف جماعتیں ہیں اور افراد ہیں ان کے ذریعے. اس سلسلے میں کوئی جہاد قتال کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ایک طرح سے یہ بھی ان کے اپنے اس زمانے میں جو انگریزی حکومت تھی اس کی تحریک کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر بھی پرامن طریقے سے رہنے کی ضرورت ہے اور کسی طرح کی کوئی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. یہ 19ویں صدی سے کے اختتام میں جب لکھی جا رہی ہے تو یہ مولانا فراہی کا تبصرہ ہے. اچھا، بہت حد تک اب دیکھیے اس میں تو کچھ چیزیں سمجھ میں بھی ایسی آتی ہیں کہ وہ زور اسی پر دیتا ہے کہ اسلام کی اشاعت دراصل پرامن طریقے سے. اچھا، یہ مجموعی طور پر ہم بھی مانتے ہیں. اصل میں اس زمانے میں کیا تھا، اسی کے بالمقابل یہ رجحان جو تھا عام طور پر پھیلا ہوا تھا کہ اسلام تشدد یا قتال یا سیف یا تلوار کے ذریعے پھیلا. تو اسی کے بالمقابل یعنی آپ دیکھیں مستشرقین میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جو کہتے ہیں جو قتال و جہاد کے ذریعے پھیلا. یہ تصور تو شیخ آج تک قائم ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ میں تلوار کا بڑا کردار. لیکن تلوار کا کردار کس معنی میں؟ جب مسلمانوں نے بھی جہاد کیا ہے یا قتال کیا ہے تو اس کے کچھ اسباب اور عوامل ہیں. مجرد کفر کی وجہ سے نہیں کہ وہ پھر کافروں کو رہنے نہ دیا جائے اور کفر کو نیست و نابود کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ ورنہ لا اکراہ فی الدین قرآن میں نہیں ہوتا. اور کہیں کسی جگہ تاریخ میں نہیں آتا ہے کہ کسی ملک میں زبردستی انہوں نے اسلام پھیلانے کی کوشش کی. فراہی مطلب کیا کہتے ہیں اتنے بڑے اسلامی مفکر، خاص طور سے وہ نظم قرآن کو لے کر کے ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. قرآن کریم پہ ان کی ایسی نظر ہے، ایک مطلب مستقل اسکول آف مطلب کیا کہتے ہیں تھاٹ کے نمائندہ بلکہ اس کے بنیاد گزار سمجھے جاتے ہیں. وہ آدمی جب ایک مستشرق یہ لکھ رہا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ پرامن طریقے سے پھیلا ہے، تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو روح جہاد ہے اس روح جہاد کو یہ سرد کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں تو یہ بات مطلب سمجھ میں آتی ہے کہ خود مطلب مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ ہمارے پھیلاؤ میں کہیں نہ کہیں قوت کا مطلب اثر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا مولانا فراہی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب قتال کے ذریعے یا زبردستی کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. ان کا مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ صرف اس پر زور دیں گے کہ پرامن طریقے سے اسلام پھیلا، صوفیہ کے ذریعے اسلام پھیلا، یا ایسے لوگوں کے ذریعے اسلام پھیلا کہ جنہوں نے کبھی بھی لڑائی بھڑائی میں نہیں حصہ لیا، چاہے وہ دفاعی لڑائی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کے اندر کبھی بھی کسی بھی جگہ ظلم کے خلاف یا کہیں زیادتی کے خلاف لڑنے بھیڑنے یا تحریک چلانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. تو ان کا کہنا یہ ہے، یہ نہیں مقصد ہے کہ اچھا اس کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو اس سے اندازہ بھی ہوگا. اب بہت سے ایسے واقعات کی جس میں مثلا صوفیوں کے ذریعے کوئی صوفی کہیں کسی جگہ آ گیا، کشمیر میں آ گیا، فلاں جگہ آ گیا، یا جنوبی ہند میں جو ملے بار وغیرہ میں اسلام پھیلا، تو اسی طرح کی دیو مالائی داستانیں ہیں، کچھ ایسے قصے کہانیاں ہیں. کوئی ایک صوفی آ گیا وہاں اس نے جا کر کے اتنے آدمی کو مسلمان بنایا، فلاں جگہ اتنے آدمی کو مسلمان بنایا. بعد کے ادوار میں جو اسلام کی داستان ہے اس میں نسبتاً کچھ مستند مراجع مصادر پر اعتماد کیا اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے خود اپنی داستان بیان کی. مثلا ایک جو بہت مشہور ہیں عبید اللہ پائلی، ان کا بھی ذکر کیا اس نے. وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے. 1264 میں وہ مسلمان ہوئے تھے. وہ تھے اصل میں پٹیالہ کے علاقے کے. تو انہوں نے کتاب لکھی تحفۃ الہند، بہت مشہور کتاب ہے ان کی. وہ ہندو تھے، پھر ہندو مت کا مطالعہ کیا، دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا اس نے. تو اس نے تحفۃ الہند میں جو لکھا ہے وہ پورا کوٹ کیا ہے اس مصنف میں. تو
انہوں نے تو خود اپنی داستان لکھی ہے اور صحیح چیز پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا, ہم سمجھ میں آیا کہ اسلام ہی ہے, اس کے بعد پھر اس نے اس کا اظہار کیا, لیکن اور مسئلہ پھر اس نے یہ دعوتی ہے کام کہ کیا. جب ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے تو ارنٹ کے علاوہ بھی جن لوگوں نے ہندوستان کی تاریخ پہ بھی یا مسلمانوں کی تاریخ پہ بھی لکھا ہے یا اسلام کے پھیلاؤ کو لکھا ہے, تو عام طور پہ تو تصور یہی ہے کہ صوفیہ کے ذریعے ہی مطلب وہ پہنچا. اچھا, چونکہ ان کے پاس اب جیسے شیخ محمد اکرام جیسا آدمی جو مطلب ایک مستند تاریخ, تو وہ تو مطلب وہ لوگ جو چھان بین کر کے لکھ رہے ہیں اتنا زیادہ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مستند تاریخ پیش کر رہے ہیں, ان کے یہاں بھی تو وہی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ ٹھیک ہے, مطلب اس میں کوئی دونوں میں اختلاف نہیں ہے. یہ بھی صوفیہ کا ذکر کرتے ہیں, ہر جگہ پہنچ کر کے وہاں دعوتی کام جو ہوا ان کے ذریعے اسلام پھیلا, ان کے اپنے حضور کے مطابق اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر مزار جو قائم ہوئے, مزار سے پھر جو ہندوؤں مسلمانوں سب کا تعلق تھا, ان سب چیزوں کا ذکر کیا اس نے. تو لیکن مولانا فراہی کو جو شبہ ہے یا یعنی ایک طرح سے تردد ہے, وہ یہ کہ یہ کتاب کیا کسی خالص جذبے کے تحت لکھی گئی ہے کہ اس میں کہیں بھی لڑائی یا قتال یا دفاع یا جنگ کا کوئی تصور نہ ہو. تو یہ بالکل غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیجئے کتنی لڑائیاں ہوئیں اور کیوں ہوئی. فتح مکہ کا واقعہ مثال کے طور پر, تو فتح مکہ میں کون سا وہ آئے تھے ہم پر حملہ کرنے کے لیے کہ ہم گئے وہاں پر؟ پھر نہیں, فتح مکہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مطلب معاہدے توڑ دیے اور ہمیں تو ہمارے گھر سے نکالا گیا ہوا تھا, تو ہم اپنے گھر کیوں نہ لوٹیں. ٹھیک ہے, اتنے سال کے بعد تو ہم گئے, اور گئے جا کر کے پھر اس کے بعد پھر وہاں یعنی مکہ بہت پرام طریقے سے فتح ہوا, اس طرح سے قابو میں لے لیا ان کے سردار کو اور جا کے گھسے. یا اس طرح سے اور جو دوسری لڑائیاں خلفاء راشدین کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں اتنی لڑائیاں مشرق و مغرب میں جو ہیں, تو ہر بار تو یہ نہیں ہندوستان کی طرف پہنچتی تھی خبر حضرت عمر کو یا کسی خلیفہ کو کہ یہاں فلاں ظلم ہو گیا تھا, چلو اس ظلم کو توڑ. یہ کہ اصل میں لڑائی یا ہندوستان یعنی اسلام میں جو قتال یا جہاد کا تصور ہے وہ صرف دفاعی نہیں ہے یقیناً, بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم اور زیادتی جو ان پر ہو رہی ہے, کسی بھی نوعیت کا ظلم و زیادتی ہو, چاہے وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو, اس ظلم و زیادتی سے روکا جائے. اس ظلم و زیادتی سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے لڑائی, یہ ہے اسلام میں لڑائی کا تصور. اس کے بعد چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, یہ نہیں اس کا ہو سکتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان بھی ہوں گے بہت سے, لیکن نہ بھی مسلمان ہو تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اسلام, اور اسلامی حکومت ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے ہے. اور کہیں کسی جگہ اگر حملہ کیا تو ظاہر وہ تو دفاع تو ہے. ارنلڈ کی اس کتاب پہ فراہی صاحب کے تصور, مطلب میں نے اس لیے یہ ذکر کر دیا تاکہ دوسرا نقطہ نظر بھی واضح ہو. اس وجہ سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. حالانکہ ارنلڈ نسبتاً مستشرقین میں یعنی اتنے متعصب اور متشدد نہیں تھے جو مسلمانوں کے خلاف الزام لگاتے ہیں. اب اندازہ لگائے کہ انہی کے شاگرد تھے علامہ اقبال نہیں, شبلی شاگرد تو نہیں, ان سے انہوں نے کچھ انہوں نے بھی استفادہ کیا. شاگرد اور استاد اور باہم مطلب دونوں اس زمانے میں استاد تھے چونکہ وہاں, انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ ہم نے وہاں ابتدائی اسلام کی تاریخ کے سلسلے میں شبلی سے بہت استفادہ کیا. انہوں نے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کو تو باقاعدہ انہوں نے پڑھایا, ارنلڈ نے وہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں جو استاد تھے, وہ علی گڑھ میں جب تک وہ سر سید تھے اس وقت تک تو رہے, ان کے وفات کے بعد وہاں سے منتقل ہو گئے, اور پھر وہ کچھ ادھر ادھر سروس میں, پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں رہے. لاہور میں پھر 1904 تک رہے. اسی دوران علامہ اقبال سے بہت زیادہ ان کو انسیت ہوئی. یہ سمجھ میں آیا کہ یہ نوجوان جو ہے مطلب یہ آگے کچھ بن سکتا ہے, کر سکتا ہے, اس کی اچھی طرح تربیت کی. اس لیے کہ علامہ اقبال نے باقاعدہ ایک نظم لکھی, بہت ان کی تاریخ میں لمبی نظم ہے, اور کافی ارنلڈ کے چلے جانے واپس 1904 میں جو واپس انگلینڈ چلے جاتے ہیں تو اس پہ یہ لکھا کہ ایک جو ان میں سب سے ہنرمند تھا اور باصلاحیت تھا اور ایسا تھا ویسا, اور یہاں اس نے اتنے دن رہ کر کے ہم لوگوں کو مانوس کر دیا تھا, وہ واپس چلا جا رہا. تو ایک پوری لمبی نظم ہے. مجھے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آدمی تھا. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں گئے تو اس کے بعد انہوں نے ہی تقریباً علامہ اقبال کو کہا, تو اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر رخت سفر باندھا اور وہاں ہو گئے اور انگلینڈ میں پڑھے. اور پھر اس کے بعد یہاں رہتے ہوئے بھی علامہ اقبال کے ساتھ یہ کیا کہ ان کے پاس ڈگری تھی تو وہ کہیں وہ عربی کا استاد لگا دیا, کہیں اسلامیات کا استاد لگا دیا. کیا بات ہے, اقبال کے ساتھ انہوں نے بھلائی بھی بہت زیادہ کیا, اور وہاں ان کو بلایا, وہاں پر وہ گئے. پھر یہ واپس جانے کے بعد انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں, انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں بہت سے مضامین مقالات لکھے. ان کی پھر وہ مشہور کتاب جو خلافت جب خاتمہ ہوا 1923 میں, تو خلافت پر بھی ایک کتاب لکھی. تو اس میں پوری تاریخ لکھی ہے خلافت کی, کیسے خلفاء راشدین کے زمانے سے, ابوبکر کے زمانے سے اور عثمانی خلافت کے خاتمے تک جو داستان مختصر لکھی ہے.
اور لیکن اس کو اس زمانے میں جو تعلیف انہوں نے کیا تو یہ سمجھا گیا کہ گویا خلافت کے اس نظام کو دکھایا گیا کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا، موجودہ دور میں گویا مناسب نہیں، اس لیے یہ کتاب لکھی، اور اسی سے متاثر ہو کر پھر علی عبد الرازق نے، جیسے میں نے بتایا تھا، الاسلام و اصول الحکم لکھی۔ بہرحال دیکھیے، کسی کی نیتوں پر نہیں حملہ کرنا چاہیے، کتاب دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے، بالکل، اور اس میں صحیح ہے یا غلط ہے اس کو حقائق کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، بالکل۔ تو یہ پہلی کتاب پریچنگ آف اسلام جو ہے، دا پریچنگ آف اسلام، یا اسلام کی دعوت یا اس کا انتشار، یہ کتاب ایک اچھی کتاب ہے، اور اس کو اکثر لوگوں نے پڑھا ہے، انگلش میں پڑھا ہے، اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، اور اب اس نے کوئی خطہ نہیں چھوڑا ہے جہاں پر اسلام کے پہنچنے کی داستان نہیں بیان کی، چین میں، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ میں، اور اس میں، لیکن وہ کہ ہر جگہ وہی وہ پلہ بھاری ہے کہ اس میں سلمی طور پر اور صوفیہ کے ذریعے اور تاجروں کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے کس طرح سے اسلام، لیکن سچائی بھی تو یہی، اور سچائی بہرحال یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، یہ کہنے کا مقصد ہے، ظلم و زیادتی دور کرنا۔ اب اس وقت دیکھیے یورپین قومیں یا امریکہ وغیرہ جو بھی جس کے پاس بھی طاقت، تو وہ ظلم و زیادتی دور کرنے اور لوگوں کو امن کی حالت میں باقی رکھنے کے بہانے وہ آتے ہیں، وہ سارے دوسرے دہشت گردوں کو یا ایسے لوگوں کو جو انقلابی تحریکیں چلاتے ہیں ان کو مارتی، وہ تھوڑی یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں زیادتی کرنے کے لیے آپ کے اوپر۔ تو یہی بات ہے اسلام میں بھی، جب آپ جس وقت قوت میں ہوں گے تو دوسرے کسی جگہ جہاں کسی طرح کی کوئی زیادتی ہوگی تو آپ اس پر نگاہ رکھیں گے، بلکہ دوسرے لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ آپ ہی کی طرف دیکھیں ہاں گے، کون ہماری مدد کرے، تو ہر طاقتور شخص کی بھی وہی بات ہے، شخص ہاں حکومت کی بھی بات ہے وہی، وہ جا کر کے وہ کس سے شکایت کرے گا؟ اپنے جیسے کمزوروں سے تھوڑی شکایت کرے گا، کسی طاقتور ہی حکومت سے شکایت کرے گا۔ تو یہ کتاب ہے۔ اچھا، اس طرح ایک کتاب اور ہے، وہ نہیں اسی تعلق سے اسلام پر، وہ کتاب ہے H.A.R. گب بھی ایک بہت مشہور مصنف ہے، تو اس کی بہت سی کتابیں ہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، پہلا ایڈیشن اس کا چھپا تھا 1949 میں، تو محمدنزم کے نام سے، اسی کو بعد میں پھر اسلام اے ہسٹوریکل سروے، تو اس میں اس نے ایک جائزہ لیا ہے، اس میں 10 چیپٹر ہیں، اور ہر چیپٹر پر مختصر انداز میں قرآن کے بارے میں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر اسلام کی اشاعت کیسے ہوئی جائزہ، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیسے مرتب کی گئی، نہیں، اس کے بعد فقہ کیسے مدون ہوئی، ساری چیزوں کا جائزہ تقریباً 10 چیپٹر میں۔ آخری چیپٹر اس کا بہت دلچسپ، آخری چیپٹر میں اس نے جدید دور میں، یعنی 1949 میں یہ کتاب لکھ رہا ہے، تو جدید دور میں اسلام کی کیا صورت حال ہے، اس نے مشرق مغرب کے عرب ممالک میں بھی، ترکی میں بھی، اور وہ ہندوستان میں بھی کیا صورتحال ہے اس وقت، وہ اس نے بتایا ہے، اور وہ صورتحال کیسے ہوئی، یعنی جدید دور میں 19ویں صدی سے لے کر کے 19ویں صدی کے وسط سے لے کر کے حالات کیا پیدا ہوئے، مثلا ہندوستان میں سر سید وغیرہ کا اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا، امیر علی کا ذکر کیا، دوسرے سارے لوگوں کا ذکر کیا یہاں تک، پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا ذکر کیا ہے، علامہ اقبال نے کس طرح روح پھونکنے کی کوشش کی، پھر ابوالکلام آزاد کا بھی اس کا بھی اشارہ ہے، اور بعض اور عرب ممالک میں جو لوگ تھے، محمد عبدو کے طریقے کے کیا اثرات تھے نہیں تھے، تو اس میں کہ ہر طرح کے رجحان کے حامل لوگوں کی نمائندگی، حتیٰ کہ اس نے دیکھیے ایک جگہ سلفی اہل حدیث کا بھی ذکر کیا، وہابی تحریک کا ذکر کیا اس نے، چونکہ تو وہابی تحریک کو کہا کہ اس کے اثر سے یہ ہوا ہے کہ ایک گروپ پیدا ہوا ہے جس کو اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے یا سلفی کہتا ہے، یا ان کو جو بھی کہیں آپ، تو اس کا بھی ذکر کیا، اور ان تحریکوں کا ذکر کیا کہ جو عرب ممالک میں تھیں اس زمانے میں، سید رشید رضا تک ذکر کیا، سید رشید رضا کو بتایا ہے کہ المنار کی وجہ سے وہ تقریباً مشرق و مغرب کے سارے ممالک میں، یعنی موراکو سے لے کر کے جاوا تک، انہوں نے کہا کہ ان کا اثر تھا، اور ان کے اثر سے اسلامی بیداری آئی، اور یہ تھے تو اصلاً صوفی، وہ خود لکھتا ہے کہ اصلاً تو صوفی، جب آئے محمد عبدو سے ملاقات ہوئی اور ان کے درس ورس میں رہے تو ان کے افکار میں وہی اصلاحی جذبہ پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے المنار نکالنا شروع کیا، اور وہی انہیں افکار کی اشاعت کرنا شروع کی انہوں نے، تو وہ پھر اس کے بعد پھر محمد عبدو کے انتقال کے بعد، محمد عبدو 1905 میں انتقال کر جاتے، تو وہ کہتا ہے کہ محمد عبدو کے انتقال کے بعد پھر ان کا رجحان کچھ تھوڑا، خاص طور پر خلافت کے خاتمے کے بعد 1923 کے بعد ان کا رجحان کچھ تھوڑا سا پانی اسلامزم کی طرف گیا تھا، اتحاد عالم اسلامی، لیکن پھر اس کے بعد مڑ گیا، اور اس کے بعد وہ سلفیت یا جزیرہ عرب کے حکمرانوں ملک عبدالعزیز وغیرہ ان سے تعلق کی بنیاد پر وہ پھر اس کے بعد سلفی فکر پر قائم رہے، اگرچہ یہاں کے سلفی اس وقت جو سعودی عرب کے سلفی ہیں، یا جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ ان کو نہیں سلفی سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنلسٹ سلفی ہے، منہج یعنی المدرسہ العقلیہ وہ کہتے ہیں، ریشنل مدرسۃ العقلیۃ السلفیہ، سلفیہ وہ کہتے ہیں، تو سلفیت کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سلفیت پورے طور پر نہیں سلفیت، ان کے یہاں بہت سی چیزوں میں انکار ہے، تعویل ہے، مثلا اشراط الساعہ وغیرہ، قیامت کے
سے قبل جو انشاء سب چیزوں کو مادی ودی ان سب چیزوں کو اتنا زیادہ زور نہیں دیتے، وہ قطعی عقیدے کی بنیادی چیزیں نہیں. تب سے بہت زیادہ ہمارے ساتھی ایک تھے ڈاکٹر رضا اللہ مرحوم، انہوں نے تو باقاعدہ اس موضوع پر ایک مقالہ ان کے خلاف لکھا اور مجلد جامع سرفیہ میں چھپا. کہنا یہ ہے کہ سید رشید رضا جو تھے وہ موجودہ دور میں جو کچھ لوگ سلفیت کو سمجھتے ہیں یہ سلفیت ہے، تو اس معیار پر تو وہ نہیں اترتے ہیں پورے، مطلب اس سے وہ بہت دوسرے ہیں اور سب سے تعلق بھی تھا ان کا. اور بلکہ مجلد المنار کو میں اگر یہ کہوں، اور اس نے بھی اشارہ کیا ہے کچھ گب نے بھی، کہ وہ دراصل ایک ممبر تھا جہاں ہر طرح کے رجحان کے حامل لوگ لکھتے تھے. یعنی آپ کو اندازہ لگائیے اس بات سے کہ اتنے زبردست وہ سنت کے شیدائی اور ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ کے فکر کی انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر اشاعت کی، بلکہ ابن تیمیہ کے بہت سے رسائل پہلی مرتبہ المنار میں چھپے. بلکہ اس زمانے میں جو المنار میں یہ سب رسائل چھپتے تھے تو کچھ مستشرقین مغربی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس میں وہ ایسے رسائل بعض چھپ رہے ہیں ایک مفکر کے کہ اگر یہ اسی طرح چھپے تو وہ بالکل پورے عالم اسلام کو جگا کر کے جھنجھوڑ کر کے رکھ دے گا. یعنی یہ قنابل و موقوتا بم ہے جو ایکسپلوژن کا انتظار کر رہے ہیں. تو ان سب کے باوجود یعنی وہ کیا المنار کو یہ تصور کرتے تھے کہ یہ ایسا ممبر ہے کہ جہاں ہر ایک اپنی رائے پیش کرے، اور اس کے بعد پھر قارئین ہیں، ایڈیٹوریل بورڈ ہے یا جو بھی ہیں، وہ سب اس سے متعلق اپنی رائے پیش کر لیتے. اچھا اب آپ اندازہ لگائیے جب خلافت تحریک شروع ہوئی، اس مسئلہ خلافت سے متعلق جو کچھ بھی لکھا اکھا گیا، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے وہ تحریر جو ہے عربی میں ترجمہ کر کے اس میں چھپائی المنار میں. اسی طرح سے ہندوستان کے تعلق سے جو بھی آزادی کی تحریک سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ سب اس میں چھپتی رہی ہیں، علامہ شبلی کی بعض چیزیں اور دوسرے. تو وہ ایک عجیب غریب ایک بات یہ کہ انکار حدیث سے متعلق جو ابتدائی مضامین ہیں لوگوں کے منکرین حدیث کے عرب ممالک میں، وہ بھی اسی میں چھپے المنار میں چھپے. جیسے معارف میں آپ ایک زمانے میں اندازہ لگائیے غلام احمد پرویز اپنے مضامین لکھتا تھا اور شائع کرتا تھا، اس کے بعد میں اس کا گروپ بنا طلوع اسلام نکلا. تو یہ پرچے ایسے تھے کہ ان کو میں بتا رہا ہوں کہ مطلب ایک ممبر تھا کہ جہاں ہر شخص اپنی بات پیش کر سکتا. آج کل کے لوگوں کی طرف سے نہیں، ذرا سا معمولی تھوڑی سی کسی حدیث کی تخریج میں تصحیح و تضعیف سے متعلق اگر معمولی اختلاف ہو یا کسی فقہی مسئلے سے متعلق ذرا سا تھوڑا سا ادھر سے ادھر آپ ہو گئے، بس آپ دائرے سے خارج کر دیے گئے. ایسا نہیں تھا وہ. جی. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سلفی جو روشن خیال تھے اور جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو لے کر کے چلنا جانتے تھے اور پھر پوری دنیا میں اصلاح کے لیے قدم اٹھاتے تھے، چاہے تعلیمی اصلاح ہو، سیاسی اصلاح ہو اور معاشرتی اصلاح ہو، کسی بھی میدان کی اصلاح کا کام. تو المنار اس طرح کا ایک طرح سے منارہ للعلم تھا اور منارہ للاصلاح تھا. تو یہ اسی چیز کی اس نے عکاسی کی، اس مستشرق نے گب کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ایسے سلفی نہیں تھے کہ جو، لیکن اسی طرح بہرحال رجحان تھا. جیسے ہم نے پچھلی گفتگو میں محمد اسد کا ذکر کیا تھا، تو محمد اسد بھی یہاں ملک عبدالعزیز کے پاس رہنے کی وجہ سے اس پہ ٹھپا لگ گیا تو وہابی ہو گیا یہ، اور کیا لوگ مطلب پاکستان میں سمجھے جاتے تھے ہندوستان میں اسی طرح. اور ان سے علامہ اقبال نے کہا بھی تھا کہ آپ صحیح بخاری کا ترجمہ کیجیے وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ جو یورپین ہوتے ہیں وہ کسی مکتب فکر کے دائرے میں آتے بھی ہیں تو یا تو دو میں سے کوئی ایک بات ہوتی، یا تو بہت شدت کے ساتھ اسی سے چپک جاتا ہے. مثلا کوئی صوفیوں کے پاس اگر چلا گیا یورپین لوگوں میں اس کی سے، بس وہ پکا صوفی ہو جائے گا، ذرا بھی ایک دم ٹس سے مسئلہ نہیں ہوگا. کوئی سلفیوں کے پاس آیا ایک دم پکا، کوئی اخوانیوں کے پاس چلا گیا وہ ایک دم اس میں پکا. کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، ذرا ہر جگہ کا گھاٹ کا پانی پیا تو معلوم ہے کہ وہ تھوڑا سا آزاد خیال ہو گیا اور رشنشٹ بن گیا. یا یورپ میں پھر گیا تو اس میں پھر تھوڑی تبدیلی آ گئی. تو اس طرح کا رجحان تھا. المنار کا قصہ چلا تھا اور سید رشید رضا کا تو یہ ذکر آ گیا. لیکن یہ کتاب جو ہے گب کی، یہ چھوٹی سی کتاب ہے اور خاص طور پہ یہ آخری چیپٹر اس میں پڑھنا چاہیے. اچھا ایک کتاب جس کا پتہ نہیں ذکر آیا تھا کہ نہیں، اسپرٹ آف اسلام کا ذکر آیا تھا ان کی امیر علی کی یہ کتاب جو ہے اسپرٹ آف اسلام، یہ کتاب ایک طرح سے میرے خیال سے مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی کتاب کہ جو اسلام کے تعارف میں لکھی گئی ہو یا اسلامی تہذیب و تمدن کے بیان کرنے کے سلسلے میں، خصائص کے سلسلے میں، جو اس سے زیادہ یورپ پر اس نے اثر کیا ہو، یورپین لوگوں نے اس کو پڑھا ہو اس کتاب سے زیادہ کسی نے. جی بالکل. اس لیے اس کتاب میں اس نے مغربی ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے بارے میں گفتگو کی ہے. اچھا اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں سیرت کا حصہ، تو سیرت یہ 1891 میں لکھی تھی، یعنی آرنلڈ والی کتاب سے بھی پہلے.
اور تو پہلے حصے میں تو سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے مکی دور، پھر مدنی دور، اس کے بعد پھر وفات تک کا ذکر. اس کے آخر میں ایک چیپٹر ہے خلافت سے متعلق. تو خلافت کا سلسلہ پھر کیسے شروع ہوا، کیا ہوا. پھر اس نے، وہ چونکہ خود شیعہ تھا لیکن سیکولر شیعہ تھا، تو اس لیے اس نے انصاف سے کام لیا. انہوں نے خلفاء راشدین کا بھی ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا نقطہ نظر بھی جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کا بھی نقطہ نظر پیش کیا، ان کے امامت کا کیا تصور ہے، اماموں کا سلسلہ کیسے چلتا ہے. تو اسلام کے نظام خلافت یا حکومت میں اس کا ذکر ہے. تو یہ تو پہلا باب، مطلب پہلا حصہ ہے جس میں 10 باب ہے. دوسرے حصے میں پھر 10-11 باب ہے. اس میں یہ ہے کہ اسلام کے مختلف جو تعلیمات ہیں ہر میدان میں، جیسے اخلاقی تعلیمات ہیں، عبادات کا سلسلہ ہے، یا اس طرح سے تصوف اسلام میں کیا ہے نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کو کیسے سمجھا گیا ہے، یا اس طرح سے سیاسی نظام اس کا کیا ہے، اس کا تعلیمی نظام کیا ہے، اس کے اندر روحانیت کہاں ہے تک ہے کیا. ان سب چیزوں پر جو گفتگو کی ہے، تو کوشش اس نے یہ کی ہے کہ وہ بالکل عقلی انداز میں اس طرح، تاکہ مغربی لوگوں کو سمجھنے میں مدد ملے کیا بات کہ اسلام کے ان تعلیمات یا ان پہلوؤں سے متعلق کون سی وہ عقلی بنیادیں ہیں کہ جن پر اسلام کی یہ تعلیمات قائم ہیں. یہ نہیں کہ اب وہ سب میں اور پھر اس کے بعد صرف آیتیں حدیثیں کوٹ کر دیں، اس لیے کہ آپ صرف وہ کوٹ کریں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ، بلکہ وہ کہیں گے کہ اچھا. اس میں ایک باب جو بہت اچھا ہے وہ خواتین سے متعلق اسلام میں ان کو کیا حقوق دیے گئے ہیں. یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان کو بند کر دیا گیا ہے برقع پہنا کر کے اور ان کو ترقی سے روکا گیا ہے، تو اس میں تردید کی. اچھا، ایک اور چیپٹر جو اس میں وہ ہے غلامی سے متعلق. غلامی سے متعلق بہت زبردست لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ سارے قبیلوں کے اندر اور ساری قوموں کے اندر یہ چیزیں تھیں. دنیا میں ہر جگہ ہر قوم کے اندر یہ سلسلہ تھا، یہ سلسلہ وہاں تھا. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات غلامی سے متعلق کیا ہے اور کس طرح سے دھیرے دھیرے وہ غلامی کے خاتمے پر منتج ہوتی ہے. بالکل، جو موجودہ دور میں قانون بنانے سے پہلے ہی اسلام یہ کر گیا تھا، اس کے نتیجہ پھر غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کس طرح سے وہ غلامان یا موالی جو ہیں آزادی کے ساتھ اس معاشرے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب تک پہنچ جاتے تھے، حکومت میں بھی، تعلیم کے میدانوں میں بھی اور دوسرے شعبوں میں. اور اس نے اسی طرح سے تعدد ازدواج پر گفتگو کی ہے، طلاق سے متعلق گفتگو کی ہے. یعنی ہر پہلو پر اس نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک مغربی ذہن کا مالک یا خود مغربی آدمی کوئی ہو یا مغرب سے متاثر کوئی آدمی ہو، جب وہ پڑھے تو اسلام کو اس انداز میں عقلی مذہب سمجھ کر کے پڑھے کہ جو عقل کی روشنی میں قابل قبول ہے، نہ ہے کہ وہ ریجیکٹ کرنے کے لائق ہے اپنی تعلیمات کی وجہ سے. تو اس لیے اس کتاب کی اہمیت ہے. اور اس میں بات چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جو ظاہر ہے وہ وہاں کے سوچ کے مطابق ہے، تو ہر چیز قابل قبول نہیں ہے. یعنی ایک دم ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب کی طرح نہیں ہے، انٹروڈکشن ٹو اسلام کی طرح، کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ اسلام میں جیسی ہیں ویسی انہوں نے پیش کی ہیں. انہوں نے یہ کہ اسلام میں جیسا ہونا چاہیے یا کوشش کی ہے کہ اسی طرح کا بنے اسلام. یعنی یہ فرق ہے دونوں. یعنی مطلب انہوں نے وہ جو مغربی مطلب کیا کرتے ہیں تمدن ہے، اس کے جو مظاہر ہیں اور وہاں کی عقل جس طرح سے چاہ رہی، تو یہ کوشش انہوں نے کی ہے کہ ان کی عقل کے مطابق بنا کر پیش کیا جائے. ہاں، اس میں ایک خاص چیپٹر جو ہے وہ اسلام میں سائنس یا سائنسی تحقیقات، اس کی کیا حقیقت ہے، یعنی کہاں تک اجازت ہے کہاں نہیں. اس چیپٹر کو اس نے خاص طور پر لکھا اس لیے ہے کہ عیسائیوں کے یہاں چونکہ بہت زیادہ عیسائیوں تشدد تھا، کسی طرح کے کسی نے کوئی سائنسی تحقیق کی، کوئی ایجاد کیا تو اس کے خلاف جو تشدد کی گئی یا سزا دی گئی، موت تک کی سزا دی گئی. تو اس چیپٹر کو اس نے بہت اچھا انداز میں لکھا کہ دیکھیں اسلام میں ہر چیز کی ایجاد ہے. وہ تو بلکہ سورہ علق کی شروع کی آیتیں ہی اسی علم پر مبنی ہیں، تحقیق پر مبنی ہیں، اس کی طرف دعوت دے رہی ہیں. تو کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں ہوا، اسلامی تاریخ میں، چاہے وہ تنزل کے دور ہو یا ترقی کا دور ہو، کہ کہیں بھی مسلمانوں کو یا کسی عالم کو کسی سائنسی تحقیق یا کسی طرح کے تجربہ کرنے پر کبھی سزا دی گئی ہو یا روکا گیا ہو. وہی بات جو دوسرے ایک شیعہ جو سیکولر شیعہ ہے سید حسین نصر نے اپنی کتاب میں جس کا ذکر میں نے کیا، تو اس نے اس کو بہت اچھے انداز میں لکھا. یعنی اسلامی حکومت ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں نے کس طرح کی سائنسی تحقیق، اس کا ایک خاکہ بھی اس نے دیا طب کے میدان میں دوسرے زمانے میں. تو یہ کتاب بھی پڑھنے کی، دی اسپرٹ آف اسلام، امیر علی صاحب کی. جی بالکل. عام طور پر جو مطلب انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ اس کتاب سے بہت اچھی طرح واقف پڑھے اور اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، اور یہ کتاب کی بہت اہمیت ہے. اچھا، اسی سے مطلب متعلق ایک کتاب، ایک واٹ، مونٹگمری واٹ تھا، اس کی بہت سی کتابیں ہیں، محمد ان مکہ، محمد ان مدینہ اور دوسری ساری کتابیں ہیں. اس میں کچھ عجیب غریب باتیں بھی لکھی ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی کتاب جو اس کے 6 لیکچرز کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہے دا انفلوئنس آف اسلام آن میڈائیول یورپ. تو یعنی دور وسطیٰ کے یورپ پر
اسلام کا کیا اثر پڑا. اس نے 6 لیکچر دیے ہیں اور ان لیکچروں میں انہوں نے مختلف جو یعنی اسلام کے ارتقاء اشاعت سے لے کر کے اس کے بعد پھر مسلمانوں کے علم سے اشتغال اور پھر اس کے بعد یورپ میں ان کا جانا خاص طور پر اسپین کے اندر وہ اور سسلی یعنی صقلیہ جس کو کہا جاتا ہے اس میں وہاں رہ کر کے مسلمانوں نے کیا کیا کام کیا کس طرح کی چیزیں لکھی. شریف ادریسی کا ذکر کیا مثلا جغرافیہ کے میدان میں یا اسپین میں ابن رشد کا ذکر کیا اس کے ذریعے کس طرح سے مغربی تراث جو ان کا یونانی تراث تھا وہ عربی میں منتقل ہوا اور پھر اس عربی کی کتابوں سے جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ پھر کیسے لاطینی زبانوں میں منتقل ہوا. تو وہ اس نے یہ 2 لیکچر ہوا. اسی طرح سے اس نے مثلا فلسفہ کے میدان میں اس نے اس کی تاریخ لکھی ہے. اس نے کیسے مسلمانوں کے یہاں پہلے ترجمے کے ذریعے وہ چیزیں آئیں لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے بہت کچھ اضافہ کیا اور اس کے بعد پھر اس پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور حتیٰ کہ بعد میں جو ہوئے ہیں انہوں نے مجتہدانہ انداز میں ان پر گفتگو کی ہے اور یہاں تک کہ وہ سارا پڑھایا جاتا تھا یورپ کے اندر. تو اس موضوع سے متعلق میرے خیال سے کسی مستشرق نے اتنی صراحت کے ساتھ کہ یورپ پر اسلامی علوم فنون اور مؤلفین اور مفکرین کا کیا اثر پڑا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے وہ 6 لیکچرز ہیں اس میں اور بہت اچھا جائزہ لیا اس میں اس کتاب کے اندر. تفصیل تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں اس کتاب کے اندر آخر میں ایک ملحق کے طور پر یعنی اثرات دکھاتے ہوئے یہ بھی بتایا اس نے کہ کس طرح کو کتنے انگریزی کے الفاظ ہیں جو عربوں سے یا مسلمانوں سے ماخوذ ہیں. کیا بات ہے. وہ ایک لمبی لسٹ کی تقریباً 10-12 صفحے کی جن لوگوں کو زبان اور لسانیات سے دلچسپی ہو تو اس نے بڑی محنت سے اس نے کہاں کن کن ڈکشنریوں کن کن کتابوں سے جمع کر کے وہ دکھایا کہ فلاں لفظ جو ہے فلاں لفظ اور بہت سے الفاظ اصطلاحات وہ سب مسلمانوں سے جی بالکل تو وہ لیے گئے ہیں چاہے وہ جغرافیائی الفاظ ہوں یا مختلف علوم فنون کے الفاظ ہوں یا حتیٰ کہ جو بہت سے نام جو بگڑ گئے ہیں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ سب. اب جیسے ابن سینا کو ابی سینا کہیں گے ابن رشد کو ابی رشد کہتے ہیں یا اسی طرح سے الکیمی کہیں گے یعنی کیمیا سے وہ الکیمی بنایا ہے. اس طرح سے الجبرا جابر بن حیان کی طرف اس نے چونکہ اس کی الگورزم جو ہے تو الگورزم الخوارزمی کی طرف منسوب ہے کہ اسی نے یہ علم ایجاد کیا تھا میتھ میں. تو اس طرح بہت سے الفاظ اور بہت لمبی لسٹ ہے وہ مجھے اتنا زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اس فن کو کہتے ہیں ایٹیمالوجی یعنی علم اصول الکلمات یعنی الفاظ کی اصل کہاں سے کس زبان سے ہوتے ہوئے یہاں تک موجودہ اردو میں یا انگلش میں یا کسی بھی زبان میں. اس کے متخصص ہمارے وہ ڈاکٹر فا عبدالرحیم صاحب ہیں. انہوں نے ہر لفظ کے عربی کے جدید الفاظ کے بارے میں بھی تحقیق کر کے دکھایا کہ کہاں سے کس جگہ سے کس زبان سے ہوتا ہوا تھا وہ یہاں تک عربی میں پہنچا. کئی کتابیں ان کی اور ہر چیز کی انہوں نے تحقیق کی اور اسی سلسلے میں تصحیف تحریف کیا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کتابوں میں ان کی 4-5 کتابیں اس موضوع سے متعلق. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ لسٹ. اچھا ایک اور امریکن مصنف ہے اسٹینوڈ کوب COBB کوب. تو اس نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی اسلامک کنٹریبیوشن ٹو سویلائزیشن چھوٹی سی کتاب. تو وہ شخص آیا ترکی میں آ کر کے وہ بڑا متاثر ہوا ترکوں کو دیکھ کے مسلمانوں کو کہ وہاں تجارت ہوتی تھی مشرق مغرب کا وہ سنگم ہے. جی بالکل. ترکی اگر اسلام استنبول گئے ہیں کہ نہیں گئے نہیں میں کہاں گیا کمال کرتے ہیں جب تک آپ گھومیں گے پھریں گے نہیں تب تو کیسے دنیا کو سمجھیں گے. وہ آیا یورپ میں امریکہ سے آیا یعنی خلافت کے خاتمے اس سے آگے پیچھے کسی وقت 1918-20 میں تقریباً. تو وہاں ترکوں کو یہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوا کہ دوسرے جو یونانی تاجر ہیں وہ تو اپنے سامان اور جو بیچنے کے لیے تو ہانک لگاتے ہیں زور سے اور یہ آؤ یہاں لو اور یہ سامان ایسا ہے ویسا ہے. ترکوں کو دیکھتے وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا جو قالین ہے یا کوئی بھی چیز جو رکھے ہوئے اپنا آرام سے ان کو کوئی فکر نہیں کہ کون آئے گا نہیں آئے گا ان کو ٹھگیں یا بیوقوف بنائے آئیے تو بھاگتا بھی نہیں کریں گے. بس ایک فکس ریٹ ہے لینا ہے لیجیے نہیں لینا لیجیے. پھر نماز کا وقت ہوا معلوم ہوا چپ چاپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے وہ ایسے کو ایسے سامان وامان رکھا ہوا. اب یہ چیزیں سب بہت یورپین لوگوں کو امریکنوں کو بڑا متاثر کرتی تو اس سے بڑا متاثر ہو گیا کہ کیا تو لوگ وہ اتنا مطلب کسی طرح سے لوگوں کو لبھا کر کے اور للچا کر کے اور قریب لایا جائے یہ کوئی جذبہ نہیں اور ایک دم ٹھنڈے ہیں اس معاملے نماز. لیکن جہاں اذان ہوئی فوراً نماز پڑھنے کے لیے. اچھا اسی طرح سے ان کی اور بھی بہت سی چیزوں کی تعریف کی. اگرچہ دیکھیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ تعریف کے طور پر ہو تو ترکوں کے اندر یہ چیز اچھی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ سستی اور کاہلی پر بھی دلالت کرے
اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ صفت اچھی ہے. ہاں یعنی آدمی توغدو کرنا چاہیے, حرکت کرنا چاہیے, لیکن واقعی ابھی بھی ترکوں کو آپ دیکھیں گے تو بالکل ٹھنڈے مزاج, جس چیز پر متعلق سوچیں گے بھی, غور و فکر کریں گے تو آرام سے فیصلہ لیں گے, آرام سے کریں گے. اور اتنے 100 سال سے زیادہ مدت گزر گئی الغا خلافت پر, لیکن ابھی تک وہ بالکل ویسے کہ ویسے, انہیں لگتا ہے کہ بس اپنے طریقے پر وہ چلے جا رہے ہیں. ان کے اندر وہ سب کوئی اس طرح کی انقلابی تحریکیں اور کیا یہ سب نہیں اٹھتی. اس زمانے میں جو کمال تو ترک نے انقلابی تحریک چلائی تھی, اور ایک دم ایسے ہی انقلابی تحریک چلائی کہ وہ لڑا بھی, جس کی وجہ سے وہ غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک کہا جاتا تھا. یونان سے بڑی لڑائی ہوئی تھی اس زمانے میں, لیکن اس کے بعد جو خلافت کا خاتمہ کیا, سب ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا کیا. جن کو ہم غازی سمجھتے تھے انہوں نے ہی اسلام کے خلافت کا جنازہ نکال دی. تو خیر یہ ترکوں سے متعلق مختصر, اس میں بھی اس نے یہ مختصر جائزہ لیا, یعنی اسی پہلو پر کہ اسلامی تہذیب اور تمدن اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا, ان کے اندر کون کون سی خصوصیات تھیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو مغرب کو اس نے دیں, کس طرح سے مغرب کو یہ سب چیزیں مسلمانوں سے ملیں. اور اس میں مثال کے طور پر میتھ میں اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو زیرو ہے, تو یہ زیرو کہاں سے آیا. یہ تھا اصلا انڈین, لیکن وہ عربوں کے ذریعے یہ یورپ میں پہنچا. جی بالکل. ورنہ وہ اپنے رومن انداز میں وہ جو ایکس اور ایک لکھ کر کے 11 بناتے تھے, یا ایکس سے پہلے ایک لکھتے تھے تو 9 ہوتا تھا. وہ لمبی لمبی تعداد جو 2000 5000 10,000 اور 2 لاکھ 4 لاکھ لکھنا ہوتا تھا, اتنی لمبی سطر بنتے. تو کہا صفر کا جو ہدیہ ملا ہے ہندوستان کی طرف سے, وہ عربوں مسلمانوں کے ذریعے پہنچا ان کے پاس. تو یہ عشری تقسیم جو مختلف چیزوں کی ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے, ورنہ وہ سارا کا سارا وہ اپنے انداز میں لکھتے رہتے آج تک, جیسے گھڑیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے. تو یہ ہے, اور بھی بہت سی چیزیں جن چیزوں کا اب خون کا جو دوران ہے جسم کے اندر, تو ابن النفیس نے اس کی اکتشاف کیا تھا کہ یہ جو کہاں سے جاتا ہے, دل سے پمپ ہوتا ہے, پھر وہ کہاں جاتا ہے, پھر اس کے بعد صاف ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایسے جو چکر ہے یہ سرکولیشن جس کو یورپ نے دوسرے کی طرف منسوخ کیا تھا, یہ بھی ابن النفیس نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور بھی بہت سی اس طرح کی تحقیقات, ان سب چیزوں کا بہت انصاف کے طور نے ذکر کیا اور اعتراف کیا یہ قوم نے. اور چھوٹی سی کتاب ہے, یہ بھی مطلب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسلامک کنٹریبیوشن ٹو سویلائزیشن. اچھا, ایک اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ایک مسلمان کی بھی لے لیجیے, ایم شریف ایک تھے, وہ پاکستانی تھے, وہ فلسفہ کے متخصص, فلسفہ کی تاریخ پر کتاب بھی ان کی بہت مشہور ہے. تو اس نے ایک چھوٹی سی کتاب بہت اچھی لکھی ہے, مسلم تھاٹ اٹس اوریجن اینڈ اچیومنٹ. مسلم تھاٹ اوریجن اینڈ, اچھا اس نے 3 باب بنائے ہیں. اس نے پہلے باب میں اس نے یہ دکھایا کہ اسلام میں علم و تعلیم کا کیا تصور ہے, اور کس طرح سے کہاں سے سیکھا گیا, کون سے. پھر دوسری چیز ہے کہ منابع, اس کے مصادر, ماخذ, سورسز کیا رہے ہیں. تو اس میں 3 ممالک کا خاص طور پر ذکر کیا, یونان کا ذکر کیا ہے, ہندوستان کا ذکر کیا ہے, اور ایران اور فارس کا ذکر کیا. تو ان تینوں سے کس طرح سے ترجمہ ہو کر کے آئے ہیں عباسی دور میں, اس کے بعد مسلمانوں نے اس میں کیا اضافہ کیا. دوسرے باب میں اس نے یہ کیا ہے کہ یعنی کون سے مراکز تھے یا ادارے تھے جہاں پر علم اور تعلیم کا سلسلہ تھا. تو اس میں اس نے ایک تو مدرسہ یا اسکول کا ذکر کیا, دوسرا مسجدوں کا ذکر کیا, تیسرا اسی طرح سے شفا خانوں, اور چوتھا رصد گاہوں, ان سب کا ذکر کیا کہ جہاں پر علم و تعلیم و تعلم و تحقیق اور ریسرچ وغیرہ کا کام ہوتا تھا. اچھا, اس کے بعد 2 باب بنائے. ایک باب سائنس کے تعلق سے, سائنس کے مختلف فیلڈ میں مسلمانوں نے کیا کیا, وہی طب ہے, فلکیات, ریاضیات وغیرہ سے متعلق کیا کیا. اور دوسرا فلسفہ میں اس نے عجیب انداز میں تقسیم کیے. اس نے دکھایا کہ فلسفہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ 3 طرح کے لوگ تھے, اس میں ان سب کو فلسفہ میں شمار کیا. تو ایک وہ جو ان کو فلاسفہ کہا جاتا ہے, حکما کہا جاتا ہے, تو وہ جیسے فارابی ہے, ابن سینا, ابن رشد وغیرہ. اور دوسرے وہ ہیں جو متکلمین ہیں. تو متکلمین پھر 2 گروہ ہیں, ایک اشاعرہ اور دوسرے معتزلہ. تو معتزلہ اشاعرہ ماتریدیہ اصل میں مسائل میں اختلاف زیادہ نہیں, تو ان دونوں کو ایک شمار کیا. یعنی ایک طرح سے گئے اس نے جو تصور دیا ہوا ہے کہ اہل سنت عقلیت پسند جو ہیں, تو وہ اشاعرہ ماتریدیہ اور معتزلہ ہوئے. اچھا, تیسرا اس نے پھر دیا ہے صوفیہ کو بھی لیا. تو گئے سوچنے یا غور و فکر کرنے کے 3 طریقے تھے مسلمانوں کے یہاں. صرف فلاسفہ جس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں عقل کے بنیاد پر, یہی نہیں تھا, بلکہ ذوق اور ان سب کی بنیاد تو صوفیہ کے یہاں تھا. یا علم کلام میں یہ ہے کہ کس طرح سے مذہب اور عقل دونوں کو ملا کر کے
اور اس طرح سے اسلام کا دفاع کیا جائے یا ایسے حقائق کا ذکر کیا جائے کہ جو عقل کے بھی خلاف نہ ہو اور دین کی اس سے تائید ہو، جیسا کہ اشاعرہ و ماتریدیہ سمجھتے ہیں یا معتزلہ بھی اپنے اپنے نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں. اگرچہ اس سلسلے میں اگر سلفیوں کی تنقید دیکھی جائے ابن تیمیہ وغیرہ کی تو بہت سخت ہے، اس لیے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کو اس کی صحیح تعبیر کی ہو، وہ پتہ نہیں کہاں دور نکل گئے ادھر ادھر، اور بہت سی چیزوں سے وہ متاثر ہو گئے فلسفے سے، اور وہ بجائے اس کے کہ دفاع کرتے اسلام کا وہ اور زیادہ وہ بیڑا ہی غرق کرنے کا باعث بنا. تو یہ امام ابن تیمیہ وغیرہ نے جیسے جہاں لکھا، پر اس کی کتاب میں یہ ہے. تو یہ 4 چیپٹر، ایک سائنس کے تعلق سے، دوسرا فلسفے کے تعلق سے، تیسرا مراکز علم کے تعلق سے، چوتھا انہوں نے کہاں سے منابع جو وہ. یہ کتاب بھی چھوٹی سی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس نے بلکہ مستشرقین کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے. امام شریف صاحب. ہاں، امام شریف صاحب کی کتاب. کیا نام ہے کتاب کا؟ وہ ہے مسلم تھاٹ، اٹس اوریجن اینڈ اچیومنٹ، یہ نام. اچھا، اب 2 کتابیں اب ایسی میں ذکر کرتا ہوں کہ جو جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے یہاں جو تحقیق، تدوین، ریسرچ کا کام کیسے ہوا، کیا ہوا، اس پر ان لوگوں نے لکھا ہے، اور بہت ہی حوالے اور اقتباسات دیتے ہوئے لکھا ہے. ایک امریکن مستشرق ہے روزن تھال. تو روزن تھال کی ایک کتاب ہے دا ٹیکنک اینڈ اپروچ آف مسلم اسکالرشپ. ٹیکنک اینڈ اپروچ آف مسلم اسکالرشپ. اچھا، اس کتاب کے اندر 3 باب ہیں بنیادی. تو پہلے باب میں اس نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے کتابوں کو مدون کرنے، لکھنے، تصنیف تالیف کا کام ہوتا تھا ان کے یہاں، اور پھر مخطوطات سے نقل وغیرہ کا کام کیسے ہوتا تھا، مخطوطات کی ایڈیٹنگ کا کام کیسے ہوتا تھا، مختلف نسخوں کے تقابل کا، یعنی موجودہ دور میں جس کو عربی میں تحقیق کہتے ہیں یا اردو میں تدوین و ترتیب کہتے ہیں یا انگلش میں ایڈیٹنگ کہتے ہیں، تو اس کے کیا اصول و ضوابط تھے. اچھا، اس سلسلے میں اس نے پرانی جو ماخذ ہیں اس میں 2 ماخذ بہت مشہور ہے. ایک کتاب کا تو میں نے ذکر بھی کیا تھا، وہ ابن جماعہ کی کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم، کہ کس طرح سے نقل اور تحقیق اور اصل صحیح متن کیا ہے، اس کا اثبات کیسے کیا جائے، نسخوں کے اختلاف کیسے ذکر کیا جائے، حاشیہ کیسے لگے. تو یہ اس کتاب پر. اور دوسرا ایک اسی سے ماخوذ ایک کتاب ہے اور اس میں کچھ مزید اضافہ ہے، وہ ہے بدر الدین الموی شام کا تھا. تو اس کی ایک کتاب ہے، اس پر اعتماد کیا، المعید فی ادب المفید والمستفید. اچھا، باقاعدہ اس کے کوٹیشنز دیے اس نے لمبے، بلکہ پورا ایک چیپٹر اسی کتاب سے اقتباس لیتے ہوئے دیا. 11ویں صدی کا آدمی تھا. تو اس نے دکھایا کہ یہ چیز جو تدوین و تحقیق یا مخطوطات کی ایڈیٹنگ یا فروق بین النسخ وغیرہ سے متعلق ہے، اس سلسلے میں مسلمانوں نے سبقت کی ہے، مسلمانوں نے یہ سارا کام کیا ہے، ان کے شواہد موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اس کی دلیل بھی. تو یہ پہلے باب میں تو یہ ہے. اچھا، دوسرے باب میں اس نے کیا یہ ہے کہ اب صرف یہ نہیں کہ جو چیزیں مخطوط میں ہیں وہ صرف نقل کر لیں، اب اس کا پھر تنقیدی مطالعہ کیسے کیا جائے، اس پر تعاقب کرنا، حاشیہ لگانا، استدراک کرنا، مصادر مراجع کیسے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے استفادہ کیسے کیا جائے، یہ سب چیزیں مسلمانوں نے کیا. اور اس کی سب کی وہ مثالیں دیتا ہے. یعنی یہ شخص عجیب غریب آدمی ہے، جیسے گولڈ زیئر کا میں نے ذکر کیا تھا، کہاں سے وہ شواہد لاتا ہے، اس طرح اس نے ساری تاریخ اور ادب اور حدیث اور فقہ اور کتابوں سے وہ سب اقتباسات دے کر کے گفتگو کی کہ ان کے یہ چیز مبرہن انداز میں وہ باقاعدہ. اچھا، تیسرا چیپٹر جو اس کا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو تحقیق یا ریسرچ کا میدان ہے تو وہ کس نوعیت کا تھا. اب اس میں بھی جو کیا بالکل اوریجنل افکار ہیں اس کے ہاں، یا پچھلے پر اس نے اضافہ کیا ہے، یا خود اس نے تجربہ کیا ہے، یا پھر اسی طرح سے یونانی تراث جو آیا ہے تو اس کو ہو لے لیا ہے، یا اس پر کچھ استدراک کیا ہے، نہیں کیا ہے. اور ان کے ہاں تنقیدی روح موجود ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ صرف مطلب پچھلے لوگوں کے لکیر کے فقیر نہیں رہے. اچھا، اس نے بہت سی مثالیں دی ہیں. اس کی مثال دی ہے، مثلا انہوں نے نباتات کے میدان میں ابن البیطار. تو ابن البیطار نے جو پچھلے یونانی تحقیقات جو نباتات سے متعلق تھی اس کا ذکر کر کے اس کے بعد دکھایا کہ مسلمانوں نے اس پر کیا اضافہ کیا، اور ایک پودے سے متعلق پچھلی جو غلط فہمیاں وہ بھی دور کی کہ یہ اس نے خلط ملط کر دیا، فلاں کو فلاں سے خلط ملط کر دیا، فلاں کو فلاں سے خلط ملط کر دیا، اور اس سے اس کی جو خصوصیت یہ بیان کی ہے، تجربہ کرنے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ نہیں، یہ خصوصیت نہیں. تو یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک تنقیدی روح موجود رہی ہے ہمیشہ، کہ جس سے وہ پچھلی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں
اضافہ کرتے ہیں، استدراک کرتے ہیں، نئی نئی باتیں بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پچھلی چیزوں پر خالی وہ نقل پر اکتفا کریں. تو یہ 3 اس میں چیپٹر، پہلا وہ مخطوطات اور تدوین اور تحقیق متن کے تعلق سے، دوسرا ہے کہ تنقید اور حواشی اور اس حوالہ دینے کا طریقہ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے. یعنی ہمیشہ اس نے یہ لکھا ہے کہ جو ہم موجودہ دور میں سمجھتے ہیں کہ مؤلف کا ذکر کیا، پھر کتاب کا ذکر کیا، تو مؤلف کا پہلے ذکر کرنا ہر کتاب کے اندر ایسی ہے، بلکہ مؤلف ہی کا عموماً ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتاب کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے. مثلا پچھلے مؤلفین میں خطیب بغدادی مثال کے طور پر، یا ابن عساکر، اخبرنا فلاں قال اخبرنا فلاں قال اخبرنا فلاں، کسی مصنف تک وہ پہنچے گا. اس کے بعد اس مصنف ہی سے نقل کرنے کا یہ سند کے ذریعے جو تعلق ہے. کہیں کہیں جیسے متاخرین نے یہ کیا کہ جیسے سیوطی کی کتاب میں اٹھا کے سخاوی وغیرہ کی کہ قال فلاں فی الکتاب الفلانی، تو مؤلف کا بھی ذکر کرتے ہیں، کتاب کے بارے میں بتا دیا. لیکن یہ کہ صرف کتاب کا ذکر کیا جائے، مؤلف کا ذکر نہ کیا جائے، یہ بعد میں لوگوں نے کیا ہے، پہلے نہیں کیا. آج کل ہم لکھ دیتے ہیں فلاں کتاب کا نام، صرف پہلے مؤلف لکھیے، اس کے بعد یہ جو آپ کا ریسرچ میں سکھایا جاتا ہے، پہلے آتھر کا نام لکھو، اس کے بعد پھر ٹائٹل لکھو، اس کے بعد پھر ایڈیشن وغیرہ سب کچھ بتاؤ. تو یہ وہی پرانا اسلامی منہج ہے، یہ جدید کوئی منہج نہیں ہے. تو یہ اور اس طرح کی ساری جزیات پر اس نے توجہ دی ہے کہ ریسرچ کا جو میتھڈ ہے اور طریقہ ہے، معلومات کیسے جمع کی جائے، ارینج کیسے کیا جائے، اس میں سے نتیجہ کیسے نکالا جائے، اور اس کے بعد استنباط اس سے کیسے کیا جائے، اور کیسے مسلمان کرتے رہے ہیں. بس مسلمان اس میدان میں یہ میرے خیال سے مغربی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں میں شاید ہی کوئی اس جیسی کوئی کتاب نہیں. دی ٹیکنیک اینڈ اپروچ آف مسلم اسکالرشپ. اچھا، اسی روزنتھال کی ایک دوسری کتاب ہے، اس نے مسلمانوں کے ہاں جو تاریخ نگاری، تاریخ کی جو مختلف کتابیں لکھی، اس کے اصول و ضوابط، قواعد کیا تھے، کس طرح سے مسلمان جمع کرتے تھے معلومات کو، ماخذ کو کیسے استعمال کرتے تھے، کیسے ترتیب دیتے تھے، کیسے تنقید کرتے تھے، اس پر ایک کتاب لکھی ہے، ایک ہسٹری آف مسلم ہسٹوریوگرافی. مسلمانوں نے جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ تاریخ کی کتابوں کی تاریخ، یعنی ان کے تاریخ نگاری کی تاریخ ہے، کن لوگوں نے کیا. اچھا، اس میں کیا کیا ہے، صرف یہی نہیں کہ شروع میں مسلمانوں نے کیسے تاریخ لکھی، اور تاریخ کا مقصد کیا ان کا، اور تاریخ میں کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور تنقید کیسے کرتے ہیں روایات کی، اور چھان بین کر کے نتیجے تک کیسے پہنچتے ہیں، یہ سب چیزیں تو لکھی ہیں. لیکن اس نے دوسری قسم، اس میں جو دو پہلے قسم میں یہ فصول ہیں، دوسری قسم میں یہ ہے کہ ایسے وہ سارے نصوص کہ جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں یہ چیز تھی، اور اس فن پر فلاں کتاب، اس فن پر فلاں کتاب، اور اس کی جو تدوین کی ہے تاریخ کی، اور جو اس میں جو کتب تاریخ کی کلاسیفیکیشن کی ہے، تقسیم کر کے، مثلا سیرت سے متعلق، خلفاء کی تاریخ میں، محدثین کے بارے میں فلاں، تو پوری ایک کتاب الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، وہ سخاوی کی جو بہت مشہور کتاب ہے، وہ پوری کی پوری اثر و ایڈٹ کر کے اس میں ڈال دی. کیا بات. اچھا، اسی طرح سے ایک کتاب ہے، سیوطی کی کتاب ہے، ایک محی الدین کافیجی کی کتاب ہے تاریخ کے تعلق سے، وہ سب اس میں ڈال دیے ایڈٹ کر کے. اور اس کے بعد اور بھی جو اقتباسات، مثلا تاریخ کے باب جو الفہرست ابن ندیم میں تھا، یا توسی کی فہرست میں، یا اور دوسرے بعد مصنفین کی کتابوں میں، وہ سب اس نے لے کر کے، یعنی اس کی کتاب میں جو پہلی قسم ہے وہ صرف نظری طور پر نہ باقی رہے، بلکہ وہ سب کے شواہد موجود ہیں، اور سب اس میں حوالہ بھی اس نے دیا، اور سب کو اس نے ایڈٹ کیا. نہیں چاہیے اگرچہ اس نے بعض جگہوں پر بڑی بڑی بھیانک قسم کی غلطی کی ہے، کسی آدمی کو کچھ سے کچھ سمجھ لیا ہے، اس پر تعلق چڑھا. وہ اس کتاب کا ذکر ایک بار وہ کر رہے تھے علامہ محمود شاکر. تو محمود شاکر نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، کہا کہ ان مستشرقین کو دیکھو کیسے جاہل ہوتے ہیں. اچھا، وہ سخت ایک دم دشمن، ان کی کتاب میں ساری کتابیں آپ پڑھ ڈالیے، پڑھ جائیے، کہیں انگریزی کا کوئی حرف نہیں نظر آئے گا، اس میں ABCD کا کوئی وہ بھی نہیں. محمود شاکر زبردست ہے. تو مطلب وہ اتنے دشمن تھے. ایک بار گئے وہاں انگلینڈ میں، تو وہاں لیکچر تھا الفرقان فاؤنڈیشن میں ان کا، کہا کہ میں ایسے ملک میں بلایا گیا ہوں کہ جس کی قوم اور میرے درمیان ایک تاریخی دشمنی چلی ہے. وہ لیکچر بہت دلچسپ ہے. کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں، یہ جو کتاب ہے اس کا عربی ترجمہ بھی ہوا ہے، علم التاریخ عند المسلمین کے نام سے، تو یہ کتاب ہسٹری آف مسلم ہسٹوریوگرافی، ہاں، ہسٹری آف مسلم ہسٹوریوگرافی، تو اس کا ترجمہ علم التاریخ عند المسلمین کے نام سے ایک عراقی نے کی ہے، اور اچھی کتاب ہے، چھپی ہوئی، اور اس سے استفادہ لوگ کرتے ہیں. لیکن اس میں بہت زیادہ سب غلطیاں ہیں. تو اب محمود شاکر کو مل گئی، وہ بھی ایک یورپین آدمی کی کتاب لکھی ہوئی، وہ تو پڑھیں گے ظاہر جس تنقید کی نگاہ سے پڑھیں گے،
تو ان کو اس کتاب کا ایک ایڈیشن پہلے چھپا تھا مکتبۃ الخانجی سے. تو مکتبۃ الخانجی سے اس پرانے ایڈیشن کی اس نے کچھ مذمت بھی کی ہے, کہا کہ اس میں بہت غلطیاں ہیں, یہ ہیں. خیر غلطیاں تو ہر ایڈیشن میں ہوتی ہیں, لیکن ایک جگہ ان کو پکڑ لیا, کہا کہ یہ دیکھو مکتبۃ الخانجی کے ایڈیشن میں یہ صحیح تھا, تم کیسے جاہل ہو کہ اس کو تعریف کر کے کچھ سے کچھ تم نے بنا کر کے, وہ حاشیے بھی چڑھا ہے, وہ بھی جہالت کرتا, بہت زیادہ اس کی کھچائی کی. لیکن دیکھیے ان سب چیزوں کے باوجود بھی مطلب ہر آدمی کا اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے. ہمارے یہاں جیسے مسلمانوں گروپ میں کوئی بہت متشدد ہوتا ہے, کوئی بہت متسائل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے, کوئی بین ہوتا ہے. تو اسی طرح محمود شاکر کا متشددین میں شمار کر لیجیے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے, نام ہی نہیں لے سکتے آپ ان کا. کبھی کسی کتاب یا چیز سے متعلق وہ کسی مستشرق یا اس کا ذکر نہیں کرے گا. بلکہ ایک عبارت میں ان کی سناتا ہوں, شیء بشیء یذکر. ایک یہودی اسرائیل میں, اس کے بعد مضامین بھی میں نے پڑھے, بلکہ اسی کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک کتاب کا پتہ چلا. ابو عبید القاسم بن سلام کی ایک کتاب ہے الخطب والمواعظ. اس کو بڑے محقق ایک مصر کے تھے رمضان عبد الطبع, تو انہوں نے تحقیق کر کے چھاپا, لیکن وہ میں نے بتایا تھا ایک مجلس میں, کو جیسے اس کو الٹی پلٹی ملی ویسے ہی چھاپ دی. تو اس کتاب کے ایک دوسرے نسخے کا پتہ اس یہودی کے مقالے کو پڑھ کر کے مجھے پتہ چلا, وہ اسرائیل میں ہیبریو یونیورسٹی کے اندر. تو اس مستشرق کا نام ہے کستر. اچھا ہاں, اچھا وہ عجیب غریب آدمی ہے, مطلب جتنا اب تک جو کچھ چھپا شائع ہوا ہے اس سب پر اس کی اطلاع ہوتی ہے. ہر چیز حدیث کی جتنی البانی صاحب کی کتابیں شائع کی ہوئی ہیں, شعیب الارناؤط کی اور عرب ممالک میں چھپی, وہ سب بھی دیکھتا. عام طور پر مستشرقین جو ہوتے ہیں مغرب میں, تو وہ اپنے جو مستشرقین کی طباعتیں ہوتی ہیں, یہ ایڈیشن ہوتے ہیں, چاہے وہ 200 سال 150 سال پہلے چھپے, اسی پر اکتفا کریں گے یا اسی کا ذکر کریں گے, اسی کا حوالہ دیں گے. ہر ریسرچ اسکالر سے مطالبہ بھی کریں گے وہ ایڈیشن کیسے نہیں دیکھا. آپ کہیں گے نہیں وہ تو 100 سال پہلے چھپا تھا, مجھے نہیں ملا, مجھے بیروت والا ایڈیشن مل گیا. تو کہیں گے نہیں تم ریسرچ اسکالر نہیں ہو, تم نے اس کا حوالہ نہیں دیا, وہ اصل ہے. یا اس موضوع میں مطلب فلاں مستشرق نے یہ جو مقالہ لکھا ہو کیوں نہیں دیکھا تم نے, اس کا حوالہ کیسے نہیں دیا. اس سے اقتباس لینے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس ٹاپک سے متعلق فلاں نے لکھا ہے تو اس کا اعتراف کرو. تو خیر, تو کہنا یہ ہے کہ اس کستر کا اتفاق سے پتہ نہیں کس چیز کے سلسلے میں اس نے تنبیہ کی محمود شاکر کو, ایک خط لکھا, اور محمود شاکر نے وہاں غلطی کی تھی. تو اب کیا کریں, یہ مان بھی نہیں سکتے ہیں, لیکن ایک اعتراف کیے بغیر چارہ بھی نہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا کیا, وانا اذکر ھذا الکلام شاکرا لہ کارہا لہذا الذکر. شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ افسوس کہ مجھے نہ کہنا پڑتا ہے, لیکن کراہت بھی ہو رہی ہے شکریہ ادا. تو وہ محمود شاکر وہ عجیب ہے, لیکن اتنی انصاف پسندی تو تھی کہ مطلب اعتراف کیا, اعتراف شاکر اللہ کارہا لہذا ذکر. یعنی آپ میرے خیال سے شاید پورے لٹریچر میں کہیں نہیں پائیں گے کسی کا شکریہ اس انداز میں ذکر کر رہا ہو کہ شکریہ ادا کرنا اس کو ناپسند بھی ہو رہا ہو. لیکن بہرحال مطلب سچ کو قبول کرنے کا یہ جذبہ بھی ہے, تو اس لیے شکریہ جو ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک ہے ابھی وقت باقی؟ جی 5 منٹ ہے. ایک کتاب کا ذکر کرتے ہیں, اس پر 2 کتاب کا. ایک کتاب ہے مسلمانوں کے یہاں جو نظام تعلیم رہا ہے, اور اس کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز, ادارے, مدارس, جامعات وغیرہ. ایک مستشرق ہے جارج مقدسی. جارج مقدسی یہ ایک فرانسیسی مستشرق ہنری لاؤست, اس کا شاگرد, اور ابن تیمیہ کا متخصص بنا جاتا ہے. کچھ چیزیں ابن تیمیہ کی ایڈٹ بھی کی ہیں اس نے. تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے, دا رائز آف کالج انسٹیٹیوشنز آف لرننگ ان اسلام اینڈ دا ویسٹ. ایک تقابلی مطالعہ اس نے کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کون سے تعلیمی ادارے تھے اور مغرب میں جو تعلیمی ادارے قائم, اس کا مطالعہ کیا ہے, تقابلی مطالعہ کیا کہ کیسے مسلمانوں کے ہاں اس کا سلسلہ شروع ہوا مدارس بننے کا اور اداروں. اچھا, اس میں وہ مختلف چیزیں اس نے ذکر کی ہیں. اس کے بنیادی طور پر 4 چیپٹر ہیں الگ الگ. تو پہلے چیپٹر میں تو اس نے مختلف جو سسٹم ان کے ہاں تھے, وہ جو مدارس یا پڑھنے کے ادارے تھے مدرسے قائم ہونے سے پہلے, اب جیسے مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا, جامع مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا, یا اس طرح سے سرائے وغیرہ ہوتی تھی, اس میں تعلیم کا کیا سسٹم تھا. لیکن اس نے یہ بتایا ہے اس میں کہ غیر یہ شرعی علوم پڑھانے کے لیے یہ سب جگہیں تھیں, مساجد, مدارس میں. غیر شرعی علوم پڑھانے کے لیے, غیر شرعی کا مطلب یہ کہ نہیں فلسفہ, منطق اور اس طرح کے فنون, تو اس کے لیے مختلف لائبریریوں میں پڑھاتے تھے, یا مطلب ہاسپٹل وغیرہ میں طبی علوم وغیرہ یہ سب چیزیں پڑھاتے تھے. تو یہ تو اس نے وہ. اس کے بعد پھر
جو مدارس قائم ہوئے، مدارس کی پوری تاریخ لکھی ہے اس نے. پھر مدارس یہ چلتے کیسے تھے؟ تو کچھ تو ایک حکومت کی امداد سے چلتے تھے، لیکن اس میں جو نظام وقف تھا ان مدارس پر، وقف جس کی بنیاد پر ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں اور طلبہ کی کفالت وغیرہ ہوتی تھی، اس پورے وقف کے سسٹم کا اس نے پورا جائزہ لیا. زبردست. کیا یہ موجودہ دور کے جو مدارس سب کمزور ہو گیا نسبت کووڈ-19 میں. دیکھیے کتنے مدارس ہی بند ہو گئے، وہ اس لیے کہ کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں. تو وہ اس نے دکھایا کہ اس طرح ان کے ہاں سلسلہ جاری ہے. پھر اس کے بعد دوسرا چیپٹر اس نے بنایا ہے تعلیم، اور تعلیم میں پھر سب سے پہلے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ہاں علوم کی تقسیم کیسے. اب وہ مختلف لوگوں کی تقسیم، فارابی نے کیسے تقسیم کی، فلاں نے کیسے، فلاں نے کیسے، وہ ذکر کیا. دوسرا ان کے ہاں نظام تعلیم کیا تھا. اب اس میں نصاب کیا تھا، اور پڑھائی کیسے ہوتی تھی، اور مجلس میں ترتیب کیسے ہوتی تھی، کون کیسے بیٹھتا تھا، بڑی بڑی تعداد ہوتی تھی تو کیسے حاضر ہوتا تھا. چوتھا طریقہ تعلیم. طریقہ تعلیم میں مطلب ہے کہ کیا حفظ وغیرہ پر توجہ دی جاتی تھی، مذاکرہ اور حفظ پر، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جدل و بحث و مناظرہ وغیرہ کی شکل ہوتی تھی، یا ان سب چیزوں کو مدون کر کے املا کرانے کی شکل ہوتی تھی. جو بھی شکلیں تھیں تعلیم کی وہ اس نے ذکر کی. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ علم و تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے تھے، اب اس میں اساتذہ ہیں یا طلبہ ہیں یا مختلف جو مدارس میں کام کرنے والے جو مختلف پوسٹ پر ہیں، جیسے ناظم سے لے کر کے اور نیچے مطبخ میں کام کرنے والے تک ہر ایک، تو وہ کیسے کیا ترتیب تھی ان کی، یعنی اس زمانے پہ اس کا پورا ذکر کیا. اور آخری باب اس نے یہ بنایا ہے کہ اسلامی دور میں جو تعلیم و تعلم کے ادارے تھے، ان کے ہاں جو نصاب تھا، ان کے ہاں جو مدارس کی نشو و نما ہوئی ہے، اسکول اور کالج کی نشو و نما ہوئی، تو ان کا اگر ہم مغرب سے موازنہ کریں تو مسیحی دنیا میں کیا ہے اس کے مقابلے میں تھا. تو اس نے یہ دکھایا کہ یعنی دور وسطیٰ میں تقریباً ان کے ہاں سوائے اس کے کہ مسلمان پر اعتماد کریں اور کچھ نہیں تھا. کیا بات. یعنی دور وسطیٰ تک کی بات ہے. یہاں تک کہ انہوں نے علم لے کر کے پھر اپنا نظام جو ہے مدارس یا اسکول یا کالج بنانے کا بھی، حتیٰ کہ وہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کے اس نے یہ دکھایا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جیسے جو نصاب تھا، اب وہ نصاب ان کے یہاں بھی پڑھایا جاتا تھا. مثلاً ابن رشد کی جو کتاب ہے فصل المقال فیما بین الشریعت والحکمت من الاتصال، یعنی فلسفہ و مذہب کے درمیان تعارض ہے تو اس کو کیسے تعارض کو دور کیا جائے، یہ ایک بنیادی کتاب تھی جو خود مغرب میں بھی پڑھائی جاتی تھی. کیا بات. مسلمانوں کے یہاں جیسے پڑھائی جاتی تھی. اسی طرح سے اس نے استاد اور شاگرد کا جو تعلق وہ سب بھی اس نے بیان کیا. بعد میں دکھایا، یعنی اس کی پوری کتاب کے لکھنے کا لبا بھی ہے کہ جدید دور میں آ کر کے وہ سارا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا اسلامی دور سے متاثر ہونے کے نتیجے میں جو تھا، اور اس کے بعد یہ دوسری طرف چلے گیا، پھر ان کے دونوں کے درمیان فرق بین گیا. تو یہ کتاب بھی اس لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا جو قدیم نظام تعلیم تھا، اور اس کے تحت جس کو ہم کبھی کبھی اس نظام تعلیم یا اس کے جو مدارس اور ادارے رہے ہیں یا ان کی جو شخصیات یا ان کے جو تحت جو کتابیں ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے. جدید دور میں سارا کام ہوا، جدید دور میں نہیں، سارا کام وہی مسلمانوں کے دور عروج کی بات ہے اس میں ہوا. اور آخر میں دور زوال میں لگے، اس میں ہم صرف نقالی کریں. آخر میں ایک کتاب کا صرف ذکر کرنا چاہوں گا، وہ بھی اپنے موضوع پر منفرد قسم کی کتاب. ایک ہے مستشرق انگریز تھا، وہ زہائنر اس کا نام ہے. تو اس نے کتاب لکھی ہے تصوف کے تعلق سے، ہندو اینڈ مسلم مسٹیسزم. ہندو اینڈ مسلم مسٹیسزم، یعنی ہندوؤں کے یہاں تصوف اور مسلمانوں کے یہاں تصوف کیا ہے. یہ اس کے 8 لیکچرز کا مجموعہ ہے. تو عام طور پر مسلمانوں کے یہاں جو تصوف ہے اس سلسلے میں رجحان یہ ہے عام مستشرقین کے یہاں کہ اکثر وہ بدھ مت یا عیسائیت سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے. بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو رہا ہے. لیکن اس مصنف کا رجحان یہ ہے کہ تصوف سے متعلق بنیادی ساری جتنی اصطلاحات اور اکثر تعلیمات وغیرہ جو زیادہ سے زیادہ وہ ہندو تصورات سے زیادہ متاثر ہے، خاص طور پر ویدانتی جو فلسفہ ہے، اپنشد وغیرہ میں جو ہے اس سے اچھا اس نے اس کی مثال دی. یہ نہیں کہ 4 لیکچر ہندو ویدانت سے متعلق دیا اور 4 لیکچر مسلمانوں کے تعلق سے، وہ بالکل غزالی کے بات پہ. تو ابتدائی دور میں صرف بایزید بستامی وغیرہ کے بارے میں، جنید کے بارے میں، ان کے یہاں جو فنا بقا وغیرہ کا جو تصور ہے اس کو بالکل دکھایا کہ کس طرح سے ہندوؤں کے وہی چیز موجود ہے. وہ ساری اصطلاحات سب بالکل تقریباً ترجمہ. تو کہا یہ کیسے، مطلب یہ ہندوؤں سے اتنا زیادہ ملتی جلتی ہے کیا چیز. اب اس کے بعد اس نے تتبع کرنے کے بعد ڈھونڈا تو ایک آدمی نکلا فلاں ابو علی السندھی. تو ابو علی السندھی یہ کون تھا، اب اس کے بارے میں پھر تحقیق کی اور دکھایا، سارے کتابوں سے پھر اقتباس لیتا ہے، ان کے کلام ان دونوں کو ملاتا ہے. تو یہ کتاب یعنی ایک نئے رجحان کا بانی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تصوف
میں جو اصطلاحات اور بہت سی جو تعلیمات ہیں ان کی بنیاد ہندو مذہب اور فلسفہ اور اس کا ویدانتی فلسفہ خاص طور پر ہے، اور وہاں سے یہ چیزیں آئیں. اور یہ ابن عربی وغیرہ سے پہلے کی بات ہے. وہ کہتا ہے بایزید بسطامی حتیٰ کہ جنید وغیرہ کو بھی شمار کیا، اس لیے کہ جنید کے جو اقتباسات ملتے ہیں کتابوں کے اندر تو وہ ساری چیزیں بالکل کیسے ایک دم ایک جیسی ہیں ان کے یہاں اس سے پہلے سے. تو اب یا تو کسی طرح سے ان کو پہنچا یا بالکل ایسا کہ انہوں نے بھی اپنے طور پر کہا ہوا بالکل اسی سے ملتا جلتا. تو یہ اس نے چیزیں اٹھائی ہیں. آپ عام طور میں مستشرق نہیں ہوتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ایک دم ثابت نہ بھی کر سکیں تو یہ شوشے چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں اس کو کہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے. اور اس نے سب پچھلے جن لوگوں نے اسلام میں تصوف یا مسلمانوں کے یہاں تصوف کا ذکر کیا ہے، نکلسن ہے یا ہاربری ہے اور دوسرے لوگ، ان سب کا جائزہ لے کر کہا کہ اس پہلو پر لوگوں کی نگاہ نہیں ہے تو اس پر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چند کتابیں تھیں جو میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے شیخ، خاص طور سے ہم لوگ تمام کا تعلق تو بر صغیر سے ہے، ہندو مذہب کا جو مطلب کیا کہتے ہیں بڑا حصہ کہیں نہ کہیں فلسفیانہ مباحث سے پور ہے، اور تصوف واقعتاً جو جانتے ہیں ان کے یہاں جو بعد کے دور میں بھی جو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں تو ان کے یہاں بھکتی تحریک وغیرہ کا جیسے ذکر ہے تو ان کے یہاں تو بہرحال تصوف کے یہ عناصر واقعتاً بہت مضبوط ہیں. اور بعد کے دور میں جو مسلمانوں کا مطلب پورا سلسلہ رہا ہے یا جو طرق رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان سے متاثر رہے ہیں. لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ جس کی طرف اس نے مطلب اشارہ کیا اس کا آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں، اس لیے کہ بہت گہرائی کے ساتھ میں نے مطالعہ نہیں کیا، لیکن اس نے بہت زیادہ سملیرٹی دکھائی ہے. یعنی ایک دم مثلا بایزید بسطامی کو کوئی قول ہے یا جنید کا کوئی قول ہے بالکل تقریباً ہو بہت ترجمہ ہے. کیا بات؟ جو اس میں اپنشد میں یا کسی اور ویدانتی کسی فلسفے کی کسی کتاب کے اندر بے عین ہی تقریباً وہی، اور اس کا اس نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیا، دوسری چیزوں کا سب کا حوالہ دیا. تو وہ شخص عجیب غریب ہے، اس نے گھس کر کے ان سب چیزوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا ہے. اب یہ ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ نہیں ہے. اور اس طرح یہ مطالعہ کی راہیں ہیں جو اب ہمارے ہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سے تصوف کا کوئی مطالعہ ہی نہیں کرنے کی ضرورت، ساری دخیل ہے. یا ابن جوزی نے جیسے تلبیس ابلیس مارا ہے بالکل تصوف کو، سب کو بالکل کہا ہے کہ ایک دم سب سارا بات. لیکن بہرحال تصوف میں جو چیز جیسے زہد ہے یا تزکیہ نفس کا تعلق ہے یا مختلف اور جو اپنے نفس کی اصلاح یا دیگر اعمال قلوب وغیرہ، توکل ہے، رجا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیز تو اصل موجود ہے. ابن تیمیہ کے یہاں خود ہے، ابن قیم کے یہاں بھی موجود ہے، اسلام میں ہے. لیکن اب اس کو بگاڑ کر کے اب دوسرا مفہوم پہنا کر کے اور بالکل اس طرح بیان کیجیے جس طرح سے دوسرے غیر اسلامی مذاہب کے اندر، تو یہ چیز غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب دل کی اصلاح یا تزکیہ یہ تو مطلوب بھی ہے، بلکہ انبیاء کے مشن کا حصہ ہے. اور اسلام میں یہ جتنے الفاظ توکل، رجا، یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یا زہد، ورع، تو یہ سارے تو بہت اچھے اور صاف ہیں. اور ہمارے جو مطلب اہل سنت والجماعت کے بھی جو معتبر اور مستند شخصیات رہی ہیں ان کی یہاں باضابطہ مابہر امتیاز مطلب کیا کہتے ہیں خصوصیات رہی ہیں ان کی. تو یہ اس پہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے مطلب مختلف اصطلاحات کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ان کی اصل سے ہٹا دیا جاتا ہے، ایک نیا راستہ نکالا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس پہ تو بہت مطلب سترک ہونے کی اور گفتگو کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اسلام سے واقعتاً ایسی اصطلاحات کو جو آپ ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اسلام میں کوئی مقام بنتا ہے، جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، اس پہ بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن جو چیزیں ہیں اور جو مطلوب ہیں وہ اسلام میں، قرآن حکیم میں مطلوب ہیں، اور ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری چیزیں موجود ہیں. ہم جہاں سے اصل روشنی لیتے ہیں. ہم انتہائی درجے میں شیخ کے شکر گزار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہتر بدلوں سے نوازے. آج جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، جن کتابوں کی طرف شیخ بھی اشارہ کرنا چاہ رہے تھے، اور الحمدللہ جس تفصیل سے باتیں آ گئی ہیں کہ کتابوں میں کیا ہیں اور کتنی سمجھداری سے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے یا کس زاویے سے ان کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کتابیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بس یہ ہے کہ پڑھ لیں. نہیں، وہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں ان حیثیتوں سے دیکھنے کی ہیں، پڑھنے کی ہیں، ان سے اس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے نگاہیں کھلی رکھنی چاہیے، انسان کو اپنے شعور کا مطلب بالکل استعمال کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف بھی جائزہ لیتے رہے، بڑھایا انہوں نے، تو ہم کیوں نقالی کرنے پہ بالکل اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں؟ یہ اچھا بھی نہیں ہے. علم کی راہ میں نقالی سمجھداری نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلا دے. ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمت افزائی کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں اور استفادے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، علم کی توسیع میں اپنا بھی حصہ لگائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.